الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کل ہم نے وجوبی کفارت سے متعلق کچھ اصولی باتیں ذکر کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ صورتیں بھی بیان کیے تھے جن میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتا ہے۔ آج ہم وہ امور بیان کریں گے جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، تو اب ہم ان چیزوں کا بیان کریں گے جن کے کرنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، ان سب چیزوں کی کراہت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ نمبر 1، کسی چیز کا ذائقہ چکھنا۔ البتہ کوئی خاتون مجبوراً اس لیے کھانے کی چیزوں کا ذائقہ پکاتے وقت یا بازار سے خریدتے وقت چکھ لے کہ اس کا شوہر بد مزاج ہے اور سخت گیر ہے، یا اس طرح کوئی ملازمہ اپنے آقا کے خوف سے چکھ لے تو مکروہ نہیں ہے پھر۔ نمبر 2، کسی عورت کا ہونٹ منہ میں لے لینا یا ننگے ہو کر بدن ملانا مکروہ ہے، چاہے انزال ہونے اور صحبت کر لینے کا خوف ہو یا نہ ہو، پھر بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، روزے میں کوئی ایسا کام کرنا مکروہ ہے جس سے اتنی زیادہ کمزوری پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہو کہ روزہ توڑنا پڑے گا۔ کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے میں ضرورت سے زیادہ اہتمام اور غلو کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ غسل کی حاجت ہو اور موقع بھی ہو، پھر بھی کوئی شخص بلا وجہ قصداً صبح صادق کے بعد تک غسل نہ کرے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور روزے میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ اور شور و ہنگامہ کرنا، مارنا پیٹنا اور کسی پر زیادتی کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اب ہم ان چیزوں کا ذکر کریں گے جو روزے میں مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 1، روزے کا خیال نہ رہا اور بھولے سے کچھ کھا پی لیا یا شریک حیات سے جنسی لذت حاصل کی، چاہے ایک بار ایسا کیا یا کئی بار اتفاق ہوا، مطلب کہ اگر بھولے سے پیٹ بھر کر بھی کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا اور نہ مکروہ ہوا۔ نمبر 2، دن میں روزہ دار سو گیا اور سوتے میں کوئی ایسا خواب دیکھا جس سے غسل کی حاجت ہو گئی تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، دن میں سرما لگانا، سر میں تیل ڈالنا یا بدن پر مالش کرنا، خوشبو سونگھنا سب صحیح ہے۔ سرما لگانے کے بعد اگر بلغم میں سرما کی سیاہی محسوس ہو تب بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اپنے شریک حیات کے ساتھ لیٹنا، بغل گیر ہونا، بوس و کنار کرنا سب درست ہے۔ ہاں، اگر انزال کا اندیشہ یا جذبات کی ہیجان میں صحبت کر لینے کا خطرہ ہو تو پھر یہ سب کام مکروہ ہے۔ نمبر 5، روزے میں تھوکنا اور بلغم نگلنا مکروہ نہیں ہے۔ روزے میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا بے اختیار گرد و غبار یا دھواں چلا گیا تو اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 5، کسی نے یہ سمجھا کہ ابھی رات باقی ہے اور وہ اپنی شریک حیات سے صحبت میں مشغول ہو گیا، یا روزہ کا خیال نہ رہا اور صحبت شروع کر دی، لیکن پھر بھی جو ہی معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی ہے یا روزہ یاد آیا تو فوراً علیحدہ ہو گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، کان میں پانی چلا جائے یا کوئی قصداً ڈال دے تو اس سے روزہ مکروہ نہ ہوگا۔ نمبر 7، دانتوں کے درمیان غذا، بوٹی یا کوئی ریشہ یا چھالیے کا کوئی ٹکڑا رہ گیا اور اس کے منہ سے نہیں نکالا بلکہ اندر ہی اندر نگل لیا، اگر یہ چنے کے مقدار سے کم ہے تو روزہ فاسد نہ ہوگا۔ نمبر 7، روزے میں کسی وقت بھی مسواک کرنا، چاہے خشک لکڑی سے کی جائے یا بالکل تازہ اور تر لکڑی سے، تو پھر بھی اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 9، گرمی کی شدت میں کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، منہ اور ہاتھ دھونا، نہانا یعنی کپڑا تر کر کے بدن پر رکھنا مکروہ نہیں ہے۔ اگر پان کھانے کے بعد اچھی طرح کلی اور غرارہ کر کے منہ صاف کر لیا لیکن تھوک میں سرخی اب بھی محسوس ہوئی تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ آج ہم نے روزے کے کچھ مکروہات اور وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا یہ بیان کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح یاد کریں گے اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔